بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں بلوٹی میں ایک نوجوان جس کا نام بھرت تیواری تھا، اس نے اس سسٹم کو چینج کرنے کی غلطی کر لی۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ سسٹم چینج کرے، لیکن اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ آزاد ملک کا ایک شہری ہے، اور اس کا یہ خیال تھا کہ سسٹم خراب ہو چکا ہے اور اس کو درست کرنا ضروری ہے۔ بھرت تیواری ایک اچھا لڑکا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ علاقے کے لوگوں کی زندگی آسان کرے۔ زندگیاں آسان کرنا دان کرنے سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ دان کرنا پیسوں کا قدرے آسان کام ہے، اور لوگوں کی اجتماعی طور پہ زندگیاں آسان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس مشکل کام میں جٹ گیا تھا۔ سن 2019 سے وہ سرکاری کرمچاریوں کو چٹھیاں لکھتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ یہ لوگ قائل ہوں اور ان لوگوں کے مسائل حل کریں۔ سن 2025 میں سیلاب آیا تو اس کا گاؤں ڈوب گیا۔ اس نے سرکاری کرمچاریوں کو لکھا کہ یہاں مٹی ڈال کے بند بنا دیں، تاکہ اس سال سن 2026 میں جب سیلاب آئے تو اس کا گاؤں ڈوبے نہ اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، کسی کا جانی نقصان نہ ہو۔ لیکن سرکار کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ پھر اس نے بھگت سنگھ کی طرح کوشش کی کہ میں ان لوگوں کو ریئلائز کراؤں کہ یہ کام کرنا ہے، امپورٹنس ہے اس کام کی، ریئلائز کریں کہ یہ بہت اہم کام ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک پسٹل خریدی کہیں سے، اور پولیس کو اطلاع ہوئی کہ اس کے پاس پسٹل ہے۔ اب یہ کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پولیس وہاں آ گئی۔ اس نے پسٹل نکال لی، اس نے ویڈیو بنائی کہ میں اپنے لوگوں پہ تو گولی نہیں چلا سکتا، یعنی کہ پولیس والوں کو اس نے اپنا کہا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ آزاد ملک میں رہتا ہے اور وہ آزاد ہے، اور جو اس کے اوپر پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں یہ اس کے اپنے ہیں۔ بہرحال ایک دن تو پولیس والے گرفتاری نہیں کر پاتے، اگلے دن اس کو مارنے کا پورا انتظام کیا جاتا ہے۔ بلٹ پروف جیکٹس پہن کے پولیس والے آ جاتے ہیں، وہ بھی پسٹل لے کے، فیس بک کے اوپر لائیو آ جاتا ہے اور پولیس کی طرف پیش قدمی شروع کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان سے مذاکرات کر رہا ہوتا ہے۔ پولیس والے اس کے مذاکرات کا کوئی مثبت جواب نہیں دیتے، بلکہ پولیس والے اسے گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا ایک ایسے شخص کے ساتھ ڈیل کرنے کا۔ لیکن اس بات سے آپ کو ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ پولیس کی انٹینشن ہی نہیں تھی اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کی، اوپر سے ڈائریکشن ہی نہیں تھی کہ اس کو ہائی لائٹ کرو۔ وہ ایک ابھرتا ہوا لیڈر تھا۔ وہ جس طریقے سے مسائل کو اٹھا رہا تھا، شاید بہار کے سیاستدان اس کو خطرہ سمجھ رہے تھے۔ مزید یہ کہ جو چوریاں ٹھیکوں کے اندر سرکاری ٹھیکیدار کر رہے تھے، اس کو وہ ہائی لائٹ کر رہا تھا، یعنی یہ ان کے بھی ریڈار پہ تھا، وہ بھی اس کو ہٹ کرنا چاہتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ پولیس والوں نے اس پر اس وقت گولی چلائی جب اس نے بندوق نیچے پھینک دی، پسٹل اپنی پولیس کی طرف پھینک دی، اور اس نے کہا گرفتار کر لو۔ ساتھ وہ بتا رہا تھا ہو سکتا ہے میرا انکاؤنٹر کر دیں۔ اس کو موقع پہ تو 3 گولیاں ماری، پوسٹ مارٹم میں 5 گولیاں آئی، تو لوگوں کا کہنا یہ ہے موقع پہ 3 ہی ماری تھی، لیکن 2 گولیاں اس کو بعد میں پولیس نے اپنی حراست میں لینے کے بعد ماری۔ ٹیکنیکلی تو جب اس نے پسٹل نیچے رکھتی تھی تو اس نے اپنی گرفتاری دے دی تھی۔ جب ایک بندہ اپنی گرفتاری دے دے تو اس پہ گولی کس طرح چلائی جا سکتی ہے؟ پولیس والوں نے حماقت یہ کی، ان کا خیال تھا کہ اس کی ویڈیو نہیں بن رہی، اور انہوں نے ایک سٹانس لے لیا، اور جو انہوں نے سٹانس لیا کہ ہم نے سیلف ڈیفنس میں گولی چلائی تھی، اس نے ہم پہ گولی چلائی تو ہمیں اس پہ گولی چلانی پڑ گئی، وہ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو بالکل جھوٹی بات ہے، کیونکہ وہ تو لائیو آ رہا تھا اور اس نے گولی ایسے چلائی نہیں ان کے اوپر۔ اس نے خود بتایا تھا میرے پاس محدود گولیاں ہیں، میں زیادہ دیر تو ان پہ گولی نہیں چلا سکتا، ہوائی فائر وہ کر رہا تھا، اور وہ صرف ایک ڈرامہ کریٹ کر رہا تھا، اور وہ سارا کچھ بتا بھی رہا تھا کہ میں کیوں کریٹ کر رہا ہوں ڈرامہ۔ اور وہ بہار کے اصل سیاستدان جو وہاں پہ تھے ان کو
چاہ رہا تھا میں انگیج کروں. یہ جو کرپشن ہے یہ بیسیکلی غلامی کی ایک زنجیر ہے، اور یہ انٹینشنلی انہوں نے ہماری سوسائٹی کے اندر ڈالی. عدالتیں ان کرائمز کو چھپاتی ہیں، بچاتی ہیں، کرپشن کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، کیونکہ جو قانون ہم لے کے چل رہے ہیں اس میں ایکیوز تو فیورٹ چائلڈ ہے کورٹ کا. کورٹ کہتی ہے کہ آپ کو 100 یا 1000 قصوروار چھوڑنے پڑ جائیں لیکن ایک بے قصور کو آپ نے سزا نہیں دینی. پولیس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے، اس کے اوپر کسی عدالت نے سو موٹو بھی نہیں لینا، اور لے بھی لیں گے تو کیا ہو جائے گا. آج آ کے سسٹم تو وہی ہے، اور اس سسٹم سے امید نہیں رکھنی چاہیے. یہ پہلا بنیادی اصول یاد رکھ لیجیے. آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے عدالتیں آئیں گی، آپ کی پروٹیکشن کے لیے کوئی اور ادارہ آئے گا. کوئی ادارہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے نہیں آئے گا. اس لیے جب کھیلیں سیف کھیلیں. آپ نے ان سرکاری کرمچاریوں کے دھوکے میں نہیں آنا. آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو یہ لوگ زیادہ تر مفاد پرست نظر آئیں گے، جو اپنی نوکری کے مفاد میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. بقیہ لوگ جو آپ کو نظر آئیں گے ان کی سوچ ہی محدود ہے، تو ان سے الجھ کر آپ اپنا ہی نقصان کریں گے. یہ آپ کو یہ کہہ کے لاجواب کر دیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ہاتھ اور پاؤں ہے اور زبان. آپ اپنے ہاتھ پاؤں اور زبان جو ہے وہ دھیان سے استعمال کیجیے. جہاں آپ دنیاوی قانون کو یعنی اسٹیٹ کے لاء کو امپلیمنٹ کرنے کی بڑی خواہش رکھتے ہیں الٹے سیدھے طریقے سے، جو کہ کرائم ہوتا ہے، وہاں آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کرما کا لاء آپ پر بھی اپلائی ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پولیس کا ملازم ہوں اور میں نے یہ فلاں قتل کیا ہے اور میں نے تو جناب نوکری میں کیا تھا تو مجھے اس کی معافی تلافی دے دیں. اس قتل کی پرائس آپ نے ہی پے کرنی ہے، کسی اور نے نہیں پے کرنی. آپ سرکاری کرمچاری ہیں، کوئی مشین نہیں کہ آپ کا اعمال نامہ نہیں لکھا جا رہا. آپ اپنے ایکشنز ڈیڈز کے خود ذمہ دار ہیں. جہاں آپ کو اسٹیٹ کے لاء کی بڑی فکر ہے اور ایک غلط طریقے سے کرائم کمٹ کر کے آپ کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ کسی کے مفاد کو پروٹیکٹ کر لیں، تو وہاں آپ کرما کے لاء کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس کی پرائس تو آپ لوگوں نے پے کرنی ہی کرنی ہے. وہ تو کسی کے ساتھ نرمی نہیں کرے گا، سب پہ ایکولی اپلائی ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکاری ملازمین کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کو سوشلی آئسولیٹ کر دیں، ان کو ان کی فیملیز کو ان سے تعلق ہی نہ کریں، رشتے نہ کریں، سامان نہ دیں دکانوں سے، لان تان کریں. آپ اس طریقے سے ان لوگوں کو گندا کر دیں، اور یہ نہ تو پروٹیسٹ کے زمرے میں آئے گا، نہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، کیونکہ یہ پرسن ٹو پرسن ہوگا جو کچھ ہو رہا ہوگا. اور کتنی جگہوں پہ روکیں گے؟ مثلا مہنگائی کو تو یہ سرکار کنٹرول کر نہیں سکتی، دکان دکان پہ جا کے پرائسز تو چیک ان سے ہوتی نہیں ہے. تو جب ہر بندہ ہی ان کو لان تان کرے گا تو کس کس سرکاری کرمچاری کی بےعزتی اور اس کے نفسیاتی دباؤ کو ریاست جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کا علاج کرے گی؟ کہاں لے کے جائیں گے ان لوگوں کو؟ ان کے لیے جینا مشکل کر دیں آپ. اور آپ یہ یاد رکھیں، کبھی بھی دشمن سے لڑتے ہوئے فوج کا کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اس لیے گولی کھاؤں گا کیونکہ میں دشمن کو ریئلائز کروانا چاہ رہا ہوں کہ میں حق پہ ہوں. وہ لڑتا ہے اپنے حق کے لیے، ریئلائز کرانے کے لیے نہیں لڑتا. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، ان لوگوں نے اس طریقے سے ریئلائز نہیں کرنا، کیونکہ جو بے غیرت ہوتا ہے یا بے حس ہوتے ہیں ان کو غیرت نہیں دلوائی جا سکتی. اسی طرح آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اور اس طریقے سے ضائع نہ کریں اپنی زندگی جس طریقے سے تیواری نے کی ہے. بھگت سنگھ نے بھی لوگوں کو ریئلائز کرانے کی کوشش کی تھی، اور اس کا خیال تھا کہ میرے بعد لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور آزادی کی جنگ شروع ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، ابھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت کو، ان لوگوں کو آپ لوگوں کی کمزوریاں پتہ ہیں. جو لوگ تیواری کے جیتے جی سڑکوں پر نہیں آ سکے اس کو بچانے کے لیے، وہ اس کے مرنے کے بعد کتنی دیر سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے.
یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بھی سوچ رکھتے ہیں کہ آپ نے لڑنا ہے، آپ موٹیویٹ کریں، آپ ان لوگوں کو تبدیل کر دیں، ان کی سوچ تبدیل کر دیں جن کے ہاتھ میں پاور ہے، اور سوچ تبدیل آپ بول کے کریں گے، اپنے آئیڈیاز کو سرکولیٹ کر کے کریں گے، نہ کہ سڑکوں پر آ کے ڈنڈے کھا کے، سر پڑوا کے، ٹانگیں توڑوا کے، جیل میں جا کے، اور اپنی ساری زندگی عذاب بنا کر آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے سوائے اپنی زندگی مشکل کرنے کے۔ آپ کے کنٹریبیوشن ضرور ہیں لیکن ڈائریکشن ٹھیک نہیں۔ تو سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ سسٹم کو سمجھ لیجیے، یہ غلامی ہے، یہ بدترین غلامی ہے، اور جن لوگوں سے آپ الجھ رہے ہیں یہ پیادے ہیں۔ یہ جس سسٹم جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سسٹم خراب ہو گیا، یہ سسٹم بالکل ٹھیک ہے، ان کے لیے ٹھیک ہے جن کے انٹرسٹ کو یہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا، جنہوں نے بنایا انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا، آپ کے لیے یہ سسٹم نہیں بنایا، اس لیے آپ کو یہ غلط لگ رہا ہے، ان کے نزدیک یہ ٹھیک ہے، اور اس لیے انہوں نے اپنے سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ یاد رکھیے، انہی آئیڈیاز کو آپ خود سے سرکولیٹ کریں، اپنی زبان میں کریں۔ اگر ڈرتے ہیں تو میری ویڈیوز آپ شیئر کر دیجیے، لیکن کوشش کیجئے کہ کوئی بھی بہادر بندہ، وہ افغانستان میں ہو، پاکستان میں، انڈیا میں، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، کسی بھی ملک میں، ہمارے برما میں، اس کی جان اس طریقے سے ضائع نہ ہو، اور وہ سیف کھیلے اور ریئلائز کر لے کہ یہ آزادی عجیب سی شکل کی ہے، اور یہ آزادی آزادی نہیں ہے۔ اسی دھوکے میں آپ لوگوں کی جانیں لیتے جا رہے ہیں، بار بار آپ لوگ نکلتے ہیں اور سسٹم کو نہیں سمجھ رہے، کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ آزاد ہیں۔ آپ آزاد ہی نہیں، آپ کو گیم سمجھ آ گئی تو پھر لڑنا آسان ہو جائے گا۔ جب تک آپ دھوکے میں رہیں گے، فریب میں رہیں گے، آپ سمجھتے رہیں گے جن کو آپ دوست کہہ رہے ہیں وہی آپ کے دشمن ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سیلف ڈیفenس کے حوالے سے، سیلف ڈیفenس کیا ہوتا ہے اور آپ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ سرکاری کرمچاری آپ کو گولی مارتے ہیں تو آپ کے پاس کیا رائٹ ہے؟ آپ کے پاس بھی تو سیلف ڈیفenس کا رائٹ ہے۔ آپ ساری ویڈیو نیکسٹ دیکھیے گا، اور اس کے بعد میں ایک اہم بات آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس انفارمیشن کو آپ نے کس طریقے سے لیا ہے، اور جب یہ انفارمیشن کسی اور کو بتائی جاتی ہے تو اس شخصیت نے اس انفارمیشن کو کس طریقے سے لیا تھا۔ بہت شکریہ، پھر ملتے ہیں۔